بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم لوگ صلاۃ ہوا میرے محترم محتشم حضرت علامہ مولانا قاری و حافظ منیر احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، آپ نے حکم فرمایا، آپ کی محبت کے پیش نظر یہ فقیر آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اس سال طبیعت کچھ اس طرح کی ہو گئی کہ 23 مارچ کو مریض سے آ رہا تھا تو طبیعت خراب ہو گئی، اٹیک ہو گیا دل کا۔ آپ کی یہاں کارڈیالوجی میں مجھے لے آئے فیصل آباد میں، داخل ہو جب کرنے لگے تو داخل کرنے میں وہ ڈر رہے تھے، کہا یہ ایسا پیشنٹ ہے کہ ہزاروں میں ایک ہوتا ہے، بچتا نہیں، لہذا ہم داخل نہیں کریں گے۔ میرے چھوٹے بھائی وہ بھی پریشان ہو گئے تو میں نے ڈاکٹر سے کہا بھائی ابھی ہم نے مرنا نہیں ہے، ابھی ہم نے مرنا نہیں ہے۔ بڑا حیران ہو گیا، میں نے کہا تو داخل تو کر، دیکھا جائے گا۔ تو بڑی مشکل سے وہ انہوں نے مجھے داخل کیا تو میرے لب ہل رہے تھے، بے ہوشی تھی۔ بعد میں جب اوکے اوکے کی آواز آئی تو وہ سب خوش ہو گئے۔ ڈاکٹر کہنے لگے مولانا آپ کیا کہہ رہے تھے، کچھ آپ کے زبان ہل رہی تھی، نہ پھر رہے تھے۔ میں نے کہا میں نے کیا کہنا ہے، میں کوئی زمانہ وظیفہ پڑھتا ہوں، نہ کوئی پیر ہوں، نہ کوئی فقیر ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں کہ گناہگار انسانوں پر سرکار کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ یہ سرکار کی برکتیں، حضور کے صدقے سے اللہ نے پھر زندگی دی۔ پورے ربیع الاول شریف میں میرا اور کوئی پروگرام نہیں ہے، ڈاکٹر نے منع کیا، یہ صرف آیت آپ کے لیے آ رہی ہے، قاری صاحب کی محبت ہے، آپ کی محبت ہے۔ میں نے کہا چلو حضور کی بارگاہ میں حضور کا ذکر کرتے ہیں، دنیا سے جائیں گے تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں۔ اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں، آپ دعا فرمائیں، ذوق پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ میں چشتی ہوں، یہ نقشبندی ہے، میں چشتی ہوں، تو چشتیوں کا ذوق تھوڑا سا ان سے مختلف ہوتا ہے، تو ان کے خطروں سے بچتے ہوئے ہم نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ ذوق پیدا کریں گے، گفتگو جوں جوں بڑھتی جائے گی، جوں جوں راز سنتے جائیں گے، انشاءاللہ حضور کا بھی کرم ہو جائے گا۔ میں نے قرآن حکیم فرقان مجید میں سے ایک دعا پڑھی ہے آپ کے سامنے، اهدنا الصراط المستقیم۔ یہ انسان، ہر انسان 5 وقت نماز پڑھنے والا یہ دعا مانگتا ہے، ہر انسان نماز پڑھنے والا یہ دعا، آپ بولتے جائیے نا، بولا نہ بندہ مرتا نہیں، یہ تھوڑے سامنے پریکٹیکل میں سامنے بول رہے ہیں تو تم بولتے ہیں جانا انشاءاللہ۔ جیڑا کسی پیر دا مریض ہے وہ تے بولے گا، جیڑا گھر والے دا مریض ہے وہ بے شک نہ بولے۔ بیٹھے تو یہ جو میں ایک مسجد بھی تقریر کرنے چلا گیا تو وہ رائیت کی مسجد ہے، بڑے تجھے کو رائیت ناراض نہ ہونا، وہ امام صاحب کی رائیت نے قاری جعفر صاحب علامہ صاحب نے رجحان دینے وہ مدینہ مسجد ہے، امام صاحب کی رائیت جڑا وزارت دینا تھا وہ بھی رائیت، ٹھیک ہے جی، جڑا ممرہ آنا وہ بھی رائیت ہے، تے نمازی بھی رائیت ہے، وہ برادری پوری ایجدی ہے تو بلے بلے بیٹھے میں آگے جے رائیت آگ جا ہو جانا تو خدادی قسم پاکستانی دوجہ پروگرام کوئی نہ پڑے، ٹھیک ہے نا، جی سنی کٹھے ہو جائیے نا تو خدادی قسم دوجہ کوئی جمع ہی نہ دے گی۔ اس واسطے ذرا محبت نہ کٹھے ہو کر ڈال کے بیٹھ جاؤ، تے چند گلا کر لئیے انشاءاللہ حضور کا صدقہ، یہ کرم حضور کا، حضور کا صدقہ پھر گلا ہونی کرنی ہے نا انشاءاللہ، میں تو راضی کر کے جانا ہے۔ جو بڑی خواہش ہے جنہوں کا زندگی ہے، ہم حضور کے ہیں
ہمارا یہ ایمان. میں دعا پڑھی اہدنا الصراط المستقیم. ہر بندہ 5 نماز پڑھنے والا یہ دعا مانگتا ہے اور یہ دعا آئی ہے سورہ فاتحہ دے اندر. سورۃ فاتحہ قرآن کریم کی ترتیب دے اعتبار پہلی سورت پڑھنی ہے. نزول دے اعتبار نال پہلی نہیں, ترتیب دے اعتبار نال پہلی سورت دے اور ایک دعا. یہ سورت دے دعا بھی کیا جاتا ہے نامہ دے اندر کوئی تفصیل نہیں کرتا. اس سورت کو پڑھو تو سامنے دے وچوں توحید بھی ملتی ہے, یہ وچوں رسالت بھی ملتی ہے. یہ سورت سانو نبی دے صحابہ دی عظمت بھی دستی ہے. یہ سورت سانو نبی دی آل دی عظمت بھی دستی ہے. یہ سورت سانو ولیاں دی شان دی عظمت بھی دستی ہے. کیا جو ذرا سبحان اللہ. اور ہر نماز دے وچ اسی سورت پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں پانچ نمازاں دے وچ یہ سورت کوئی ثنا, کوئی بسم اللہ, کوئی سبحان ربی العظیم, کوئی التحیات, کوئی درود, کوئی دعا. ذرا غور کرنا میری یہ جملے سن کے. ہن تے تسی ویڈیو وچ بھی مینوں کیچ کرن لگ پئے. میں وہ گھر آیا سی, میں تے چلو پچھلے سال جڑا کیتا وہ جڑا رات میں جا کے کرو گل توڑ دینی ہے. اور جس وقت میں بیٹھیا پہ کیمرہ سامنے آ گیا, میں کہا انہوں نے یاد ہو یہ گل کوئی نویں کرنی پے جائے. اس واسطے یہ ساری نماز ہی پڑھتے ہیں 5 ٹائم. میں نے ذرا غور کیتا ہے کہ صبح بھی اسی کوئی لفظ پڑھتے ہیں, دوپہر کو بھی وہی پڑھتے ہیں, عصر ویلے بھی وہی, مغرب ویلے بھی وہی, عشاء ویلے بھی وہی. میں کہا یا رب العالمین تیری عبادت ہے, صبح بکھرے کلام ہوتے, زور ویلے بکھرے ہوتے, کیونکہ صبح دیا 8 رکعتاں نے, 4 رکعتاں نے, زور دیا 12 نے, عصر دیا 8 نے, مغرب دیا عشاء دیا 17 نے, رکعتاں بکھریاں بکھریاں نے, کلام ایک کوئی ہے. اور رکعتاں بکھریاں بکھریاں نے, کلام ایک کوئی ہے. میں کہا یا اللہ وجہ کی ہے. فرمایا میں نماز فقط اپنی عبادت لئی نہیں بنائی, اپنی عبادت لئی نہیں بنائی. یا اللہ کیوں؟ فرمایا عبادت دے وچ میری 2 چیزیں ہی نے. اس پوری نماز وچ 2 ہی چیزاں تسی غور کرنا. جدوں تسی قیام وچ کھڑے ہو اللہ دی بارگاہ وچ کھڑے ہو, جدوں تسی رکوع وچ جاؤ گے تے اللہ دی بارگاہ وچ, سجدے وچ تو اللہ دی بارگاہ وچ. یہ 3 چیزاں اللہ حالت دیکھتے جاؤ اوپر تک جاتا ہے. یہ
الف کی حالت دیکھو، اس پہ غور کرنا، اس پہ غور کرنا. اور جب قیام میں کھڑا ہوتا ہے بندہ وہ بھی الف بن جاتا ہے. اور کہا اہدنا الصراط، جب اہدنا کہا تو یہاں بھی الف ہے. اب میں توحید بتانے لگا ہوں، یہاں بھی الف ہے اور الف کھڑا ہے اپنی حالت میں. اس حالت میں جب الف کو دیکھو گے یہ پڑھا بھی نہیں جائے گا، سمجھا بھی نہیں جائے گا. کچھ کیا اس حالت میں دیکھو، اس کو ذرا غور کرنا، یہ الف ہے. اب اس الف کو دیکھو، یہ نہ پڑھا جائے گا نہ سمجھا جائے گا، فقط دیکھا جائے گا. نہ پڑھا جائے گا نہ سمجھا جائے گا، فقط دیکھا جائے گا. میں نے کہا بولا یہ الف کیا ہے؟ میں بولا الف کیا ہے؟ اگر الف کو پہچاننا ہوگا تو پھر کسی کے دروازے پہ جانا پڑے گا. اور ایک بات بتاؤ، زندگی میں یہ تکلیف پہلی مرتبہ میں نے پہلے نہیں کی، خدا دی یہ پہلی مرتبہ کر رہا. اور حضرت پیر میرا عشاء تاجدار کھولنا، مجدد کھولنا، جب لاہور آئے نا مرزا علامہ احمد قادیانی کانے دے مقابلے میں تبدیلہ کرنا بڑی مشکل کی دیا. کیوں ایس طریقے نال بھی نبی ہو سکتا ہے، ایس طریقے نال بھی نبی ہو سکتا ہے. نال مولویاں انہاں جب پیر صاحب گلا بڑی مشکل کر دیں، جواب کی ہوئے گا؟ آپ نے جواب دیتا، فرمایا بے ایمان نبی نہیں ہو سکتا. حضور گلا سا کتاباں نہیں پڑھیا. فرمایا مولوی جی تساں کتاباں نہیں پڑھتے ہو، اسی ڈائریکٹ مولا پڑھتے ہیں. یہ الف ہے. اب دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. یہ حضرت علامہ فاضل بھی ہے، عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے. میں کچھ بھی نہیں، واللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، بس میرے پاس ایک آسنا مصطفیٰ ہے. یہ الف لکھنے میں جب لکھیں گے آپ پڑھیں گے نا تو کہیں گے الف، تو یہ 3 حرفوں کا مجموعہ بن جائے گا. 3 حرفوں کا الف لام فا. الف گھر نہیں آیا، بولو نہیں یار، بس لکھے الف اگے لام اگے فا. اچھا اے الف ہے، وہ الف پھر کھلا نہ کھلا ہی رہ گیا. اے الف ہے، نہیں سمجھ آئی پھر کھلے نہ کھلا ہی. اسی کیا اے الف ہے بھئی انہوں پڑھو کھلی اے الف ہے پڑھ دے تسی کہنا رفے ہو آنے الف ہے بھئی الف لام فا پڑھ دے تینا رفے ہو آنے الف ہے. الف کیوں یہ جڑا کھلوتا ہے. اچھا بھائی، اچھا الف کرنا دے کرنا ہی جدو تسی لکھے ہیں انہیں لام نلام اگے فا الف ہو گیا اور تینا رکھو. میں آخیا یاد ہے الف تے پڑھن تے آؤندا نہیں، سمجھن تے آؤندا نہیں، دیکھن تے آؤندا ہے. فرمایا ایک کسی کی سمجھ تو نہیں آئے. یاد ہے کوئی گل تو سمجھ آئی دے سن. فرمایا گل سمجھ لا تیرے تیرے جتنی اہمیت سمجھا دینا. یاد ہے کی فرمایا اے کسے نال جڑدا نہیں، کسے نال جڑدا نہیں تے جنوں جوڑ لیندا ہے اونوں تار دیندا ہے. ایک جملہ تو سمجھ آ گیا، گل یاد رہے گی. الف پڑھنے وچ دیکھن وچ لیکن لکھن وچ پڑھن وچ بھی نہیں آتا. جب تسی پڑھتے ہو الف ہوتے ہیں نہ پڑھ گیا میں نے پھر بھی نہیں آتا، سمجھن وچ بھی نہیں آتا، دیکھن وچ آتا ہے. بھئی اب دیکھن وچ آتا ہے. یا اللہ کیوں نہیں فرمایا کہ کسی نال جڑتا نہیں، جنہوں جوڑ لے اتار لینا ہے. مولا پھر اس الف کو سمجھنا چاہتے ہیں. فرمایا کہ الف کو سمجھنا پورے حروف ترجیح الف کو لے کے یا تک ہر لفظ کا ایک مخرج ہے. ہر لفظ کا ایک مخرج کیوں نہیں دینے؟ اے دو لفظ زبان حلق جدوں یہ چیزاں حرکت وچ آ جان جیڑی شے نکلے اے جنوں کڈن اے انہوں مخرج کہیں دینے. یہ تینوں چیزاں نوں ملاؤ جیڑا لفظ نکلے گا وہ مخرج ہے کیونکہ حرکت بھی جنہوں نے آنا ہے. اور یہ تینوں چیزاں حرکت بھی آنے، مثلا با تا فا حرکت آئے
حرکت وچ آئے ہن جیڑا لفظ حرکت وچ آوے اونوں اسی کہندے ہیں با تا سا حرکت نہیں ہوندا یا اللہ الف تو لے کے یا تک سارے کسے نال مل کے وہ لفظ بن جاتے ہیں کسے نال مل کے بات کر لی کوئی نہیں نہ کسے نال مل جائے تو انہیں با زبر با تا زبر تا سا زبر تا سا یا اللہ الف کو کہ میں ملائیے فرمایا الف کلا نہ ملے گا نہ پڑھنے جائے گا نہ سمجھے جائے گا صرف دیکھنے جائے گا میں گھر جلدی کر جاؤں تسی مشکل بھی پہ گئے ہو اسی کہہ رہے ہو کہ اللہ نے کون دو پہلا دیا کون دا پسارا تے کل بنیا اور یارہ دیا کرنا یار جان آدم تے بیانا کل بنیا میں جلدی سمجھا دوں فرمایا اگر الف کو سمجھنا ہے تو الف کے اوپر لگاؤ حمزہ الف کے اوپر لگاؤ حمزہ جب حمزہ لگاؤ گے تو اب پڑھا جائے گا حمزہ زبر آ الف نہیں پڑھا جائے گا حمزہ زبر آ ہم جب کسی سے ملائیں گے تو حمزہ کو ملائیں گے جب حمزہ اس سے مل جائے گا اور ایک لفظ بن جائے گا مولا حمزہ کیے فرمایا الف توحید ہے وہ وحدہ لا شریک ہے وہ کسی سے ملتا نہیں لوگ کہتے ہیں اللہ کو پاؤ اللہ اللہ کرو رب کہتا میں ملتا نہیں مولا تو ملتا کہاں ہے کہاں میں حمزہ سے ملتا ہوں مولا حمزہ کیا ہے حمزہ کیا ہے کہا حمزہ میرا مصطفیٰ ہے الف توحید ہے حمزہ نبوت ہے الف توحید ہے حمزہ رسالت ہے الف اللہ ہے حمزہ محمد ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فرمایا لوگوں میں نے تمہیں نہیں پیدا کیا جنوں نے انسانوں کو نہیں پیدا کیا قرآن کہہ رہا ہے وما خلقت الجن نہیں پیدا کیا میں نے جنوں کو انسانوں کو یا اللہ پھر فرمایا الا ليعبدون مگر اپنی عبادت کے لیے مگر اپنی عبادت کے لیے اب عبادت کے لیے مفہوم پیدا ہوا کہ یا اللہ تم نے کیوں پیدا کیا کہا عبادت کے لیے اور عبادت مفہوم کس کا بنے گا کیا قیام میں کھڑے ہونے کا کیا رکوع میں جانے کا کیا سجدے میں جانے کا کیا تحیات میں بیٹھنے کا یا اللہ تو یہ تو بڑی تیری مخلوق ہے کوئی صبح قیامت کا قیام میں کھڑی ہے کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے میں ہے کوئی تحیات میں ہے ہر انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے بنایا تو کیسے بنایا عبادت کا مفہوم اگر یہی ہے قیام میں کھڑا ہونا رکوع میں جانا سجدے میں جانا تحیات میں بیٹھنے کے بہت ساری مخلوق ہے اللہ بہت ساری مخلوق ہے تو یہاں اہل معرفت والے کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اہل یعرفون فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے عبادت کیسے کرو الا ليعبدون اہل یعرفون فرمایا جب عبادت کرو رب کو جان کے رب کو پہچان کے اس کو پہچان کے عبادت کرو رب کو جان کے رب کو پہچان کے اب رب کو پہچاننے کے لیے جاننے کے لیے اللہ نے انسان کو 5 حواس خمسہ دی ہے دیکھنا سننا چکھنا مس کرنا سونگنا یا اللہ تو دیکھنا چاہنا ہے فرماؤ تو کوئی ذات ہے جو دیکھ سکتے ہر کوئی دیکھ نہیں سکتا یا اللہ سننا نہیں فرماؤ تو کوئی ذات ہے یا اللہ سننا نہیں فرمایا نہیں چکھن وچ نہیں مس کرن وچ نہیں یا اللہ تو پاؤں ہی نہیں سمجھے وچ سمجھ وچ آؤں ہی نہیں عقل وچ آؤں ہی نہیں تینوں پہچان کے نماز کیوں پڑھیے فرما کر مجھے پہچاننا ہے تو پہلے تیرے رسالت پہ آؤ پہلے مصطفیٰ کو پہچانو پہلے حضور کی غلامی میں آؤ پھر میں پہچانا جاؤں گا اب میں نے تاجدار سراج سے پوچھا حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا اور نقشبندیوں کے امام سے پوچھا نقشبندیوں کے امام سے پوچھا تو وہ مصلی رسول پہ کھڑا ہے نقشبندیوں کا امام مصلی رسول پہ کھڑا ہے نماز پڑھا رہا ہے جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں پیچھے صحابہ نے ابو بکر صدیق
نماز پہ پڑھاؤں نے پیچھے صحابہ اکرام نے اللہ دے پیارے محبوب میرے دے لے آقا کہ باہر تشریف لے کے گئے اللہ دے نبی جب مسجد کی تشریف لے کے آئے میرے نبی پچھلی صف دے کھلو گئے پچھلی صف دے کھلو گئے اللہ دے نبی نے نماز اٹھے شروع کر دی تھی صحابہ اکرام نے نال والے دیکھیا نبی آ گئے انہاں ہاتھ مارے آکھیا وہ کے جا کے کھلونے والے دھیان کرو پیچھے نبی دھیان کرو پیچھے اللہ کا رسول ہے اس صحابہ والے نے پیچھے ہٹے نبی دوسری سمجھ گئے تیسری والے کو خبر ہوئی نبی تیسری جگہ چوتھی والے کو خبر ہوئی نبی چوتھی جگہ جب سیدھے ابو بکر دے پیچھے چلے گئے صحابہ کے ابو بکر پیچھے اللہ کا نبی ہے ابو بکر پیچھے ہٹے نے نماز بھی جو پیچھے ہٹے نے وہ جماعت کھلوتی ہے لوگ کہتے ہیں نماز بھی نبی دا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے میں کہا علی دیا پترا وہ نماز ہی نہیں دے دے نبی نہیں وہ نماز ہی نہیں دے دے نبی نہیں کملی والے علیہ السلام دے غلاموں ابو بکر مسئلہ چھوڑیا آپ بخاری پڑھ کے دیکھ رہا مسئلہ جدو چھوڑیا میرے نبی فرما ابو بکر نماز مکمل کر خدا کی قسم ہے حدیث میں بھی کھاؤں نماز مکمل کر ابو بکر نے نماز دے کھلو دیا مسئلے تے کھلو دیا ابو بکر مسئلے تے پچھلے پاسے کھڑے نے ابو بکر توڑ کے اگے چلے گئے ابو بکر ہاتھ کی تھی پھر گلے کی تے پیچھے آ گئے سرکار نماز پڑھائی جتوں ابو بکر نے چھوڑی سی جتوں ابو بکر نے چھوڑی سی نماز مکمل ہوئی میرے نبی فرما ابو بکر نماز میں جو آنکھیں سی مکمل کر پیچھے کیوں ہٹے آئے عرض کی نہیں سونے ابو قحافہ دے پتر دی کی جرات دے پیچھے اللہ کا نبی ہوئے وہ آگے کھلوتا ہوئے وہ آگے کھلوتا ہوئے ابو بکر ہاتھ ایت کیوں کی تیری آکھیا میں دعا کی دیئے شکر ہے مولا شکر ہے مولا تیرے نبی نے میں نے قبول کر لے آئے اس قابل سمجھے آئے لوگوں نماز ابو بکر دی بھی ہے نماز ساٹھی بھی ہے بولو نہیں نماز وہی ہے جس میں مصطفیٰ ہے اور پوری نماز بانٹ وقت تصویر کوئی گل کری جا رہے ہیں میں کہا یا اللہ یہ کی گل فرمایا کہ نے دسیا ہے جے میرے تک پہنچنا ہے انہاں تک پہنچ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم نام محمد مصطفیٰ لکھا صراط الذین انعمت علیہم لوگوں کا جن پر جو نے انعام دیا ہے کہ پوری نماز پڑھتے جائیں آگے اتحیات و سلام مصطفیٰ پر ہوگا پھر درود نبی کی آل پر ہوگا پھر آخر میں جب دعا کریں گے تو کہا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی یہ دعا جو ہے یہ نماز میں آگے نبی کا کام شریعت میں حجت قرار پاتا ہے نبی کا کام شریعت میں دلیل بڑھ گئی ہے اچھی آنکھ بھی آج من لگتا ٹھنڈے رہتی ہائے 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 درادت حضرت عاشق حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی این بازار میں تلے کرنا بازار میں تلے جاتا کسے آنکھیا وہ نظام الدین اولیاء عاشق بڑھنا یا معشوق بڑھنا فرمایا اجازت ہوئے تھے اممہ کو لکھوچا ہم دوڑتے کھار گئے اممہ عاشق بنا یا معشوق اتنا ایڈا پہنا کرن دی دوڑ کی آئی ہوتے کو لوگ پوچھ رہی دو حضرت نظام الدین محبوب الہی دوڑ کے واپس آئے ویکھیا تو بابا نہ نبا آگے اور لوگوں ایتھے کرنا نہ ولی سی نظام الدین اولیاء کہنا فرمایا بوریا بستر پایا سی حضور اولیاء نے تسی بنائے تے فائز کر دیتا پھر تے بنیہ دی منڈی لگ جا رہی ہے فرمایا تو ہم نہیں پتا میں تو سو کے در گیا ہے فرمایا تے مار گیا ہے اب پورے تے ڈھیر تے سنیا جہاں کے بابے کو بیٹھ کے نظام الدین اولیاء نے پھاٹتے ہاتھ مار کے آکھیا بابا آپ
کے ٹر گیا ہے، مینو کس مہنگے پا گیا ہے، عاشق بنا یا معشوق بنا؟ بابا اٹھ کے پہ گیا، پھر ماں محبوب عاشق نہ بنی، معشوق بنی نہیں تھے عاشقہ۔ اس لیے عاشق بن کے بیٹھے، جو عاشق ہوتے حضور کے وہ خدا کی قسم دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب۔ اصل تو سارا کچھ سرکار کا صدقہ ملے ہیں۔ لوگ اصل کہتے ہیں چلو بھی ہم میٹھی میٹھی آواز آؤ ذرا مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے، جماعت آئی ہے۔ میں نے کہا کیسی جماعت آئی؟ کہا نماز سکھائے گی۔ میں کیا کریں بھائی؟ جماعت کے سامنے چلیں، جناب نماز پڑھا کریں، نماز پڑھا کریں۔ میں کہا کیوں نماز پڑھا کریں؟ اللہ راضی ہوتا ہے، نماز پڑھو اللہ راضی ہوتا ہے۔ میں کیا کہتی یہ نہیں کیا نماز سمجھو اللہ راضی ہوتا ہے۔ نماز کے ہونے بھی بڑی پڑھی گئی، نماز کے ہونے بھی بڑی پڑھی گئی، نماز فرشتیاں بھی پڑھی گئی، نماز ابلیس بھی پڑھی گئی، فرشتیاں سمجھ کے پڑھی گئی، ابلیس پہ سمجھیاں پڑھی گئی، کیونکہ نماز ہمیں راستہ بتاتی ہے، نماز ہمیں راستہ بتاتی ہے۔ پوری نماز پہ ہم غور کرنا کہ نماز سب تصدیقی ہے، اور دوسری گل ہے نماز وسیلہ بتاتی ہے، نماز وسیلہ بناتی ہے۔ نماز اگر کسی میں ایسی نماز نہ پڑھی جائے، بولو نہیں پڑھی جائے، نماز ہمارا عمل ہے، جو ہمارا فعل ہے، عمل ہے، وہ بغیر وسیلے سے پڑھا نہیں جاتا، پڑھا نہیں جاتا۔ کہ عمل بغیر وسیلے تو نہیں، نبی بغیر وسیلے تو کبھی نہیں جائے گا، نبی کی بارگاہ صدیق کا وسیلہ دینا پڑے گا، تو کہ نبی وسیلے تو بغیر نہیں لبدا، تو رب بھی بغیر وسیلے ہو نہیں لبدا، حضور کی بارگاہ جانا پڑے گا۔ اور یہ دعا سی مانگ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل دعا مانگی، اللہ کے خلیل دعا مانگی، یا رب العالمین ربنا اغفر لی، میری بھی مغفرت فرما، ولی والدیہ، میرے ماں باپ کی بھی بخشش فرما۔ اور پہلی بات یہ ہے اس سے غور کرنا، نبی گناہگار نہیں ہوتا، نبی گناہگار، نبی عیب والا، نبی یہی ہوتا ہے جہاں گناہوں تو بھی پاک ہوئے تھے، عیب تو بھی پاک ہوئے، نبی کو گناہ سے زیادہ نہیں ملا، پھر نبی کیوں آکے یا اللہ میری مغفرت فرما؟ اصل بات ایسی اللہ نبی دے منہ میں لفظ کروانا چاہتا سی، فرما سونے ہاں تو کہہ دے میری مغفرت فرما، اس دعا دے بدلے میں تیرے درجے بلند کروں گا، اور صبح قیامت تک جڑے لوگ کہتے ہیں کہ نبی دے ماں باپ مومن نہیں سن، انہاں واسطے دلیل بنا دیا گا کہ اللہ نے نبی آخیا یا اللہ میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ رب دے خلیل منگی، رب نو چنگی لگی، رب نے قرآن بنا دیتا، میرے مصطفیٰ نو چنگی لگی، مصطفیٰ نے نماز بنا دیتی ہے۔ اور کسی نے ماں باپ ایمان والے ہوں یا نہ ہوں، میں وہ اس پسے نہیں جانتا، لیکن ابراہیم دے ماں باپ بھی مومن نے، تے مصطفیٰ دے ماں باپ بھی مومن نے، کیونکہ ابراہیم بھی دعا مانگی ہے، میرے مصطفیٰ بھی دعا مانگی ہے۔ اور کملی والے علیہ السلام کے غلاموں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کا صحابی ہے، حضور دی بارگاہ سے کلمہ پڑھیا، کملی والے دی بارگاہ جلد کی سونے بدعا دے چھڑے والے حامیم دیا کھڑنا والے سونے محبوبہ میں تیرا کلمہ پڑھیا ہے، سونے میرے تے سب تو زیادہ حق کیے، اللہ دے نبی نے فرمایا ماں باپ دی خدمت کریا کر، عرض کی تھی سونے بدعا دے چھڑے والے ماں باپ کی خدمت کرنا میرے تے سب تو بڑا حق ہے، تے سونے پھر مزہ تے کوئی نہیں، میں تیرا غلام آوا، ہاں میری تیری دشمن ہوئے اور تیریاں بدخویاں کرے، میں تیریاں شانہ بیان کرا، اللہ دے نبی فرما بولا چاہتا کی ہے، عرض کی تھی سونے ہاتھ چک رہا، ہاتھ چک رہا، اللہ دے نبی نے ہاتھ چکے، ابو ہریرہ پاج پہ ٹرے نہیں بلکہ بھاج پہ دوڑ پہ، صحابی پوچھے ابو ہریرہ کیوں دوڑے آئے، فرما میں دیکھنا چاہنا ہوں میں گھر پہلا پہنچنا ہوں یا نبی دی دعا پہلا پہنچ دیئے، نبی دی دعا پہلا پہنچ دیئے، ابو ہریرہ دوڑ کے گھر گئے، دروازے تے دستک دیتی، اندروں آواز آئی کون ہے،
عرض کی ماں بہزارا فرما پترا تھوڑی دیر انتظار کر میں آتی پہیاں تھوڑی دیر تو بعد آئیے دروازہ کھولے آؤ پڑھتی پئی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ ابو ہریرہ پوچھا اماں ایک تھی اماں ایک تھی فرما پتر جی دعا کرا گیا سی تو بعد وچ پہنچیا ہے وہ پہلا پہنچ گیا ہے مسلمانوں میرا نواز نبی ابو ہریرہ دی ماں واسطے دعا کرے ابو ہریرہ بعد وچ پہنچے ابو ہریرہ دی اماں کو ایمان پہلو پہنچے تے جس گود دے اندر آمنہ دا لال آیا اس ماں دا مقام کی ہوئے گا جس پشت اندر آمنہ دا لال آیا اس باپ دا مقام کی ہوئے گا پانچ وقت دا نمازی ہے وہ دیتے لازم ہے وہ نبی دے باپ کو بھی مومن بننے نبی دی ماں کو بھی مومن بننے مسلمانوں میرا سبق یاد کر لو جڑا آنکھیں نبی دی ماں مومن نہیں نبی دا باپ مومن نہیں اگر وہ نمازی ہے آنکھ بھئی مانا تیری نماز کوئی نہیں تیری نماز کوئی نہیں وہ آنکھیں کیا کیوں مولوی جی پانچ نمازہ کیوں فرض ہویا نہیں وہ آنکھیں اللہ دی عبادت ہے راگر مولوی جی اور بھی طرف دی عبادت ہو سکتی ہیں سر یہ صبح دوپہر شام نہیں سمجھے اور بھی جب کوئی رب عبادت دا ذریعہ بنا سکتا سی یہ کیوں ذریعہ بنایا ساڈا عقیدہ سنیا دا واضح ہو گیا یا اللہ کیوں بنایا نہیں فرماتے نو دسے آئے صبح فجر دی نماز سے آکے دعا کر یا رب العالمین نبی دی ماں بھی مومن ہے نبی دا باپ بھی مومن ہے دعا کر نبی تے بھی سلام نبی کی آل تے بھی سلام غنیہ تے بھی سلام غوثہ تے بھی سلام قطبہ تے بھی سلام تے دعا کر یا اللہ میں نے اسے رستے تے قائم رکھی ایدے تے قائم رکھی جب دنیا تو جاما انہاں نال پیار کرنا جاما اگر دعا تیری پانچ وقت دیئے عقیدہ بھی تیرا سنیا کامیاب ہے لوگ سانو نمازہ دستے ہیں نمازہ سمجھتے رہے پتہ چلیا نماز بھی چلا تھا دعا مانگ نبی دا ملاد بھی دے ویچے نبی دا ملاد بھی دے ویچے نماز ہے پوری نماز پڑھو کرنا بڑے بڑے نکتے میں آپ سے نہیں کر سکتا تو اسی اگر پڑھو نا الحمدللہ رب العالمین کہ رب نے رائے دا فائل ربابا فائل ربابا پہلے ربابا تھا پھر رب تم تھا بن رب گیا ہے یا اللہ ایک ہی فرما باپ کو باپ نے مقرر کیا مولا یہ باپ کیا ہے وہ باپ کیا ہے کہاں مصطفیٰ کے غلاموں وہ رب ہے وہ ذات ہے مصطفیٰ مدار ہے جب مصطفیٰ خدا کی ذات میں فنا ہوا وہ رب ہے یہ بھی رب ہے وہ رب وہ کیسا یہ کیسا فرما وہ دینے والا یہ تقسیم کرنے والا نبی کی ماں بھی رب ہے ایک قرآن ہے رب دیا کئی قسمہ رب لفظ کے لغت اندر رب دے کئی معنی ہیں رب یعنی صغیرہ ماں چھوٹا رب ہے فرمایا یہ بھی رب ہے پھر وہ ماں کا ذکر بھی قرآن فرمایا نبی کو پالنے والا بھی رب ہے نبی کو بھیجنے والا بھی رب ہے یا اللہ وہ رب کیا ہے یہ رب کیا ہے فرمایا وہ اصل ذات عبادت والی وہ ہے اور یہ مجازن ہے وہ پالنے والا دیتا ہے ان کے دینے سے یہ پالتا ہے اس رب پہ بولوں تو یہ بھی باتیں بڑی معرفت کی بڑی معرفت کی ہے لیکن میں یہاں بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آج کل فتویاں کا دور ہے مولوی غلط کرتے ہیں مولوی کو اللہ بچا بچا اسی کا جواب نہیں مولوی کو عالموں کو نہیں اے مولوی ٹکڑ کھانے والے جہاں مولوی عالم ہے نا مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مولوی صاحب
مولانا رو مولوی تھے تو مولوی کے پاس درویش آ گیا. کہا مولانا کیا کر رہے ہو؟ کہا میں یہ سب نہ پڑھا رہا ہوں. 3 والی پوچھیا لیکن تو نوی دانم تو نہ جانے انہاں کتاباں چکیاں اطلاعات چھوڑ دیتی ہیں. وہ اگے اگے مولانا پیچھے پیچھے بابے کو پھاڑ لیا. اور کی ہویا؟ میں کہا میرا علم سارا تباہ کر سکے. میں کہا کی ہویا؟ میں کہا کہ میں نسخے ہی کرنے آ رہا ہے کہ کہیں چھاپے ہیں. وہ سے چھاپے کوئی نہیں پانی چھوٹ دیتے ہیں سارا میرا علم کار کر دیتے ہیں. بابے ماری ڈوکی نا تو بھی جو کتابہ کرنے آنے کیا ہدا ہوا ہے. اور جو ہرٹن آگے ہوئے تو رکھیا کتابہ مولانا روم دیا کہ اگے اگے بابا پیچھے پیچھے مولانا پیچھے پیچھے مولانا نے جو پوڑے ہیں نا بابے انہیں کہا بابا ہم تیرے سوا گل نہیں بڑھتی. وہ تھی آکھیا مولوی ہرگز نہ شد مولا اے رو تا غلام شمس تبریزی نہ شد. جب مولوی مولانا بنتا ہے بہت بڑی بات ہے. عالم بننا بڑی دور کی بات ہے. علم حاصل کرنا بڑی بات ہے جو کہ علم کی روشنی مدینے سے ملتی ہے. اور قبری والے آقا علیہ السلام نے فرمایا آنا مدینہ تل علم والیکن بابہا فرما میں علم کا شہر ہو. علی اس